السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے اپنی پہلے کی ویڈیو میں وضو کے 4 فرائض بتائے تھے، اور وضو کے 4 فرائض بتائے تھے، جیسے پہلا جو ہے وہ پورا چہرہ دھونا، دوسرا ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ آئیے اسی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کی کچھ احتیاط بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اور میرے میٹھے ویورز، اسلامی بھائیوں و دیگر حضرات، پورا چہرے کی ہمیں تعریف آج کل معلوم نہیں۔ پورا چہرہ سے مراد کیا ہے؟ پورا چہرہ کتنا ہوگا؟ آج کل ہم بعض اوقات منہ دھوتے ہیں اسی طرح، بس جلدی جلدی ہاتھ چہرے پر مار کر اور اٹھ جاتے ہیں۔ پریکٹیکل ہم نہیں نہ سیکھ پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں۔ آئیے میں کوشش کرتا ہوں سکھانے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے، امید ہے اس کی رحمت سے۔ پیارے میرے بیٹے اسلام، پورے چہرے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر اور ٹھوڑی تلک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورے چہرے کی تعریف ہے۔ تو اتنا چہرہ یہ دھلنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ پہلا فرض ہے، اگر اسے ادا کرتے وقت بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کا دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اس کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے، یہ کہاں تک دھوئے جائیں گے پیارے اور میرے میٹھے ویورز اسلامی بھائیوں؟ یہ دھوئے جائیں گے یہ ہاتھوں کی انگلی سے لے کر اور کوہنی سے بھی کچھ حصہ اوپر لے لیجئے، کوہنیوں سمیت۔ آج کل ہم بہت جلد بازی میں وضو کرتے ہیں اور ہمارا ہاتھ بھی صحیح سے دھل نہیں پاتا، اور کچھ حصہ کوہنیوں کا یا اس کی گولائی کا سوکھا رہ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وضو میں بڑی احتیاط ہے۔ تو یہ سیدھا ہاتھ ہے نا، جسے یہ انگلی سے شروع ہو کر اور یہ کوہنی، اور کوہنی سے بھی تھوڑا اوپر سمیت، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھونا، یہ فرض ہے۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا ہم میں سے کچھ بہت کم ہی لوگ ہیں جو صحیح طرح مسح کرنا جانتے ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چونٹی کھول کر سیدھے ہاتھ میں پانی لیجئے تھوڑا، اور لے کر پھر الٹے ہاتھ میں ڈال دیجئے، اور 3 انگلیاں ملا لیجئے، سب سے بڑی، پھر اس سے چھوٹی، پھر سب سے چھوٹی۔ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا دور کر لیجئے، تینوں انگلیاں آپ ملائیں گے۔ ملانے کے بعد آپ اپنے پیشانی پہ، یعنی جہاں کے سر کے بال شروع ہوتے ہیں، جہاں سے وہاں رکھیں، اور یہ تینوں انگلیاں آپ پیچھے تک لے کے جائیں گے۔ یہ آپ لے کے جا رہے ہیں۔ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی آپ کی بالکل جدا ہے، یہ استعمال نہیں ہوگی۔ اب آپ یہاں تک 3 انگلیوں کو لے گئے گدی تلک۔ اب آپ واپسی لوٹا کر اپنے ہاتھوں کو لے کر آئیں اور پھر ہتھیلیوں کو مس کرتے ہوئے لائیں۔ جاتے ہوئے آپ نے انگلیاں استعمال کی تھی، وہ بھی 3، اور آتے ہوئے آپ ہتھیلیاں استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ ہتھیلی بھی استعمال ہو گئی۔ اب بچی شہادت کی انگلی۔ شہادت کی انگلی کانوں کے، اس سے کانوں کا مسح کیجئے، شہادت کی انگلی سے کانوں کا مسح کیجئے۔ اب رہا انگوٹھا، انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے۔ اب سب سے چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخوں میں اس کا مسح کیجئے۔ اب دونوں ہاتھوں کی جو پشت ہے، یہ پشت کہلاتی ہے، یہ حصہ چوتھائی سر کا مسح کر لیجئے، یعنی پیچھے جو گدی کی طرف کا جو حصہ ہے، چوتھائی سر کا حصہ، ادھر یوں مسح کر لیجئے۔ یاد رہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ مسح ایک ہی بار کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم پاؤں دھوتے ہیں، وضو کا چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے ویورز اسلامی بھائیوں، پاؤں کو بڑی احتیاط سے دھونا ہے نا۔ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کا خلال بھی کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کیجئے، اور پاؤں کو اچھی طرح دھوئیے ٹخنوں سمیت۔ یعنی جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں نا، ٹخنوں سے کچھ اوپر تک، یعنی جیسے مثال کے طور پہ یہ میرا پاؤں ہے اور یہ ٹخنا ہے، مثال کے طور پہ یہ ٹخنا ہے۔ اب آپ یہاں سے پاؤں دھونا شروع کریں اور انگلیوں کا خلال بھی اس طرح کیا جائے گا، اور اسی طرح پھر تھوڑا سا اوپر آ جائیں، یہ ٹخنے ہیں، اور ٹخنوں سے تھوڑا اوپر، ٹخنوں سمیت 3 بار دونوں پاؤں دھوئے جائیں گے میرے میٹھے اور پیارے ویورز اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہے، تلوے، بعض اوقات ہم بہت جلد بازی میں پاؤں دھو لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔
تلوؤں تک پانی نہیں پہنچ پاتا یا ہمارے پنجوں کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا، تو ہم اچھی طرح ادھر بھی پانی بہائیں گے۔ اور بہانے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم ہر بال سے، ہر حصے سے 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ تو اس طرح ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرنا ہے، کیونکہ نماز ہونے کے لیے ہمارا وضو کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وضو میں کچھ غلطی رہ گئی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں غسل کے فرائض کے حوالے سے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔